کہ ہم لوگ جامعہ اسلامیہ تحفیظ القرآن الکریم پس معاملہ حیات نگر تلنگانہ یعنی حیدرآباد کے اندر ہم لوگ پھنسے ہوئے تھے. ہمارے ساتھ 67 بچے تھے 67، اور ہم لوگ 29 مارچ سے لے کر 17 اپریل تک 2 مرتبہ ٹکٹ ہم لوگوں نے بنانے کا کام کیا، اور ٹکٹ بنانے کے باوجود لاک ڈاؤن آگے بڑھتا گیا، اور لاک ڈاؤن بڑھنے کی وجہ سے ہم لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. ان مشکلات کے گھڑی میں ہم نے یاد کیا ڈاکٹر ابو سائم صاحب سرسی جو بنگلور میں رہتے ہیں، ان سے رابطہ کی. انہوں نے ایڈوکیٹ عادل حسین آزاد صاحب وائس پریزیڈنٹ مجلس اتحاد المسلمین بہار کا نمبر دیا. میں نے عادل حسین صاحب سے رابطہ کی. انہوں نے میری باتوں کو بغور سنا، اور میں نے کہا کہ عادل بھائی، ہم لوگ اتنے بچوں کے ساتھ مدرسے کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، 2 مرتبہ ٹکٹ بنائی، ٹکٹ بنانے کے باوجود ہم لوگ گھر نہیں جا پا رہے ہیں، اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے پریشان ہیں، ہم کیا کریں؟ تو عادل صاحب نے کہا کہ اسد بھائی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی مدد آئے گی انشاءاللہ. میں کوشش اور محنت آپ لوگوں کے لیے کروں گا، اور اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ آپ لوگوں کی مدد کرے. تو عادل صاحب نے جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب سے رابطہ کی، اور صدر صاحب نے ہم لوگوں کا کام آسان کیا، فری پاس بنانے کا کام کیا. میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب مجلس اتحاد المسلمین حیدرآباد، اللہ تبارک و تعالی ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، اور ان کی ہر ایک پریشانی کو دور فرمائے. اللہ تبارک و تعالی اپنی حفاظت میں رکھے، اور اللہ تبارک و تعالی مزید ترقی سے مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب بنائے. ناظرین، میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ایڈوکیٹ عادل حسین آزاد صاحب وائس پریزیڈنٹ کشن گنج بہار، انہوں نے 24 گھنٹہ فونوں میں بات کی، اور رابطہ میں نے کیا، اور ہر ایک کال پہ انہوں نے جواب دیا اور ہمت دینے کا کام کیا کہ اسد بھائی، آپ لوگ ہمت سے مت ہاریے، اللہ کی مدد ضرور آئے گی، ہم لوگ آپ لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں. تو مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے ہم لوگوں کا فری پاس بنانے کا کام کیا، اور جناب مصباح الدین صاحب کارپوریٹر MIM شاستری پورم حیدرآباد، انہوں نے ہم لوگوں کو پاس بنانے کا، اور پاس بنا کر کے ہم لوگوں کو ریلوے اسٹیشن تک چھوڑنے کا کام کیا. اور پھر عادل حسین صاحب نے جو کام کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور جناب اختر الایمان صاحب نے کہا کہ آپ کے لیے ہم کام کرنے کا ہم کام کر رہے ہیں، آپ کے لیے کام کر رہے ہیں، اور عادل صاحب کو لگا دیے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد آئے گی، گھبرائیے مت، ہمت سے ہاریے مت. تو یعنی ایڈوکیٹ عادل حسین صاحب اور جناب اختر الایمان صاحب مجلس اتحاد المسلمین صدر بہار، اور جناب مصباح الدین صاحب کارپوریٹر حیدرآباد، جناب سرفراز احمد صاحب، اور جناب ڈاکٹر ابو سائم صاحب، اور میں بھائی جناب ایڈوکیٹ عادل حسین صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور ہمارے یہ بچے جو تھے روٹا تھانہ اور امور تھانہ اور کیا کہتے ہیں کوچا دامن، یعنی یہی مطلب کہ انہی پورنیہ اور کشن گنج کے بچے تھے، اور ان بچوں کو لانے کا کام جناب عادل حسین صاحب، جناب اختر الایمان صاحب، جناب مصباح الدین صاحب، جناب ابو سائم صاحب، جناب سرفراز احمد صاحب، اور مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے ہم لوگوں کو گھر آنے کا موقع فراہم کیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور میں
جو بچے گھر تشریف لائے ہیں ان بچوں کے ماں باپ سے بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے مشن کو اور ان کی پارٹی کو مضبوط کرنے کا کام کریں، اور ایسے ہی مواقع پہ ہم ایسے رہنماؤں سے ہم کام لیں، اور جو پریشانی کی حالت میں تکلیفوں کے وقت میں وہ آ کر کے آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے، ایسے رہنماؤں کو چننے کی ضرورت ہے۔ اور میں ابھی ہندوستان کے اندر جو میں دیکھتا ہوں کہ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے علاوہ کوئی ایسا انسان نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو، جناب اختر الایمان صاحب کو، جناب عادل حسین صاحب کو، جناب مصباح الدین صاحب کو، جناب ابو سائم صاحب کو، جناب سرفراز صاحب کو، جتنے بھی حضرات ہیں مجلس اتحاد المسلمین سے جڑے ہوئے ہیں، سبھی حضرات کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے اور زمینی آسمانی بلاؤں سے حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم۔